کہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، جب دنیا کی آوازیں دھیرے دھیرے خاموش ہو جائیں گی، اور جب آپ کو زمین کے نیچے تنہا چھوڑ دیا جائے گا، اس پہلے لمحے میں کیا ہوگا؟ وہ پہلا دن جہاں نہ دوستوں کا ساتھ ہوگا، نہ پریوار کا سہارا، صرف آپ اور آپ کے اعمال۔ اور پھر ایک ایسی حقیقت شروع ہوگی جسے نہ کوئی جھٹلا سکتا ہے، نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے۔ اسلام ہمیں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں صاف طور پر بتاتا ہے۔ قرآن و صحیح حدیثوں میں بار بار اس حقیقت کا ذکر آتا ہے۔ موت صرف ایک انت نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہے، اور اس شروعات کا سب سے پہلا مرحلہ ہے قبر۔ قبر کا پہلا دن انسان کی اصلی کامیابی یا ناکامی کا پہلا امتحان ہوتا ہے۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں دنیا کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے، اگر وہ مومن ہو تو فرشتے نورانی چہروں کے ساتھ آتے ہیں جنت کی خوشبو لے کر، اور اگر وہ گنہگار ہو تو سخت چہروں والے فرشتے آتے ہیں اور اس روح کو سختی سے نکالتے ہیں۔ پھر اس جسم کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، لوگ روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور پھر اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ یہیں سے اصلی امتحان شروع ہوتا ہے۔ قبر بند ہوتی ہے، لوگ واپس چلے جاتے ہیں اور انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ جب سب چلے جاتے ہیں تو ایک عجیب خاموشی چھا جاتی ہے۔ اچانک زمین ہلتی ہے اور دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ ان کا روپ سخت ہوتا ہے، ان کی آواز گرجتی ہے۔ وہ انسان کو بیٹھاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا رجل، اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اگر انسان مومن ہو تو وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ لیکن اگر وہ دنیا میں غافل رہا ہو تو وہ صرف اتنا کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ لوگ جو کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا، اور یہیں سے اس کی مشکل شروع ہوتی ہے۔ اگر جواب صحیح ہو تو آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا۔ قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، ٹھنڈی ہوا، سکون اور رحمت۔ لیکن اگر جواب غلط ہو تو آسمان سے آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اتنی تنگ کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، گرمی، آگ اور عذاب۔ اور پھر ایک فرشتہ لوہے کا ہتھوڑا لے کر آتا ہے اور اسے زور سے مارتا ہے۔ اس کی چیخ انسان اور جن کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ اب وقت رک جاتا ہے، نہ دن کا پتہ نہ رات کا، صرف انتظار۔ قیامت کے دن کا انتظار مومن کے لیے قبر ایک باغ بن جاتی ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ قیامت جلدی لا۔ لیکن گناہگار کے لیے قبر ایک گڈھا بن جاتی ہے، جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ وہ چلاتا ہے، یا اللہ قیامت مت لا۔ ہر لمحہ اس پر بھاری ہوتا ہے۔ یہی ہے وہ حقیقت جہاں انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، کوئی پیسہ کام نہیں آتا، کوئی اسٹیٹس نہیں بچاتا۔ صرف ایک چیز ہوتی ہے، اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سچائی، ایمان، یا پھر گناہ، گھمنڈ، غفلت۔ قبر کا پہلا دن انسان کو سب کچھ دکھا دیتا ہے، اس کی اصلی استھتی، اس کا اصلی انجام، اور پھر واپس کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ آج ہم زندہ ہیں، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم اپنے اعمال ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ کل جب ہم قبر میں ہوں گے تو صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ اس لیے نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے اور اللہ سے توبہ کیجیے، کیونکہ قبر کا پہلا دن ہر انسان پر آنے والا ہے۔ اپنا ایمان مضبوط رکھیے اور اللہ پر بھروسہ کبھی مت چھوڑیے۔